السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ سے رجوع کرنے میں کیسی جھجک، اس کے پاس گزرے ہوئے کل کی معافی بھی ہے اور آنے والے کل کا انعام بھی، وہ تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ پاک ہے وہ پروردگار جو عیبوں کو چہروں پر ظاہر نہیں کرتا۔ فرشتے کہتے ہیں اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ وہ دوران نماز کس کے روبرو ہیں تو وہ کبھی سلام نہ پھیرے۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ اللہ تعالیٰ اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ بہت تکلیف دیتے ہیں وہ درد جو بنا قصور کے ملے ہوں۔ ظرف رکھتے تو جان لیتے، چپ بھی ایک شکایت ہے۔ گناہوں کی سزائیں یقیناً ہوتی ہے، پوشیدہ کے بدلے پوشیدہ اور اعلانیہ کے بدلے اعلانیہ۔ ماں باپ سے بات کرنے کا فن آنا چاہیے، وہ نہیں مانتے، آپ کوشش جاری رکھیں۔ آرام سے، تمیز، فرمانبرداری سے، منطق سے۔ کوئی تو دن آئے گا کہ جب بچے والدین کی یا والدین بچوں کی بات سمجھ جائیں گے۔ انتہا پسندی کے فیصلے پھر انتہائی لاتے ہیں، بربادی کی انتہا۔ جانے والوں کے لوٹ آنے کا یقین بھی کر لیا جائے تو اس بات کا یقین بھلا کیسے ہو کہ ان کے لوٹ آنے پر وقت اور جذبات کی شدت بھی یہی رہے گی۔ زندگی میں اگر انتخاب کرنا پڑے تو ان لوگوں کا کریں جو آپ کی روح کے ہر رخ، ہر رنگ، ہر زبان سے واقف ہوں، ورنہ ساری عمر اپنی ذات کا ترجمہ کرتے رہ جائیں گے۔ کچھ لوگ اللہ کے در کے لیے ہی پیدا ہوتے ہیں، اللہ انہیں چن لیتا ہے، کبھی رلا کر، کبھی آزما کر، کبھی تکلیف دے کر وہ اپنے خاص بندوں کو الگ کر لیتا ہے۔ کچھ اس مقام تک خود آتے ہیں اور کچھ کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے، اس بات کا فیصلہ وسیلہ بنانے والے پر چھوڑ دو۔ خدا پر بھروسہ کرتے ہو تو پھر کیوں قسمت سے ڈرتے ہو؟ یقین کریں وہ آپ کو لڑکھڑاتا ہوا تو دیکھ رہا ہے مگر کبھی گرنے نہیں دے گا۔ میرا ہر خواب حقیقت کو پہنچے گا کیونکہ میں نے اپنی خوابوں کی ڈوری اس رب کو تھما دی ہے جو کن فیکون کا مالک ہے۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کے بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندوں کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید نہ ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ رب کے سوا کوئی اپنا نہیں۔ پیارے اللہ، مجھے اپنے اندر کی بے چینی کو دور کرنے کا کوئی راستہ نہیں ملا سوائے اللہ عز و جل کی طرف رجوع کرنے اور آخرت کے لیے عمل کرنے کے۔ اپنے رب کے آگے سچے دل سے اپنی کمزوریاں بیان کر دیا کرو، وہ انہیں تمہاری قوتوں میں تبدیل کر دے گا۔ بے شک وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔
اس سے مانگتے رہنا چاہیے۔ بس تھوڑا سا وقت سوچیں، ہمیں چند سال ملے ہیں اس دنیا میں، بس یہ ایک تھوڑا سا عرصہ اگر ہم اپنی رب کی مرضی کے مطابق جی لیں، ہم اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں اور اپنے رب کا کہا مان لیں، اس کی رضا میں راضی ہو جائیں، تو آگے ساری عمر کی آسانی ہے۔ اللہ کبھی کسی کو بے وجہ نہیں توڑتا۔ اگر اللہ نے تمہیں دنیا کے ہاتھوں توڑ دیا ہے تو اصل میں وہ تمہیں اپنے قریب لانا چاہتا ہے اور تمہیں یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ تمہارا میرے سوا کوئی مددگار نہیں، یہ سب وقتی رشتے ہیں، آخر میں سب تمہیں چھوڑ جائیں گے۔ اللہ تو انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے اور ہمیشہ رہے گا، تو اصل میں تمہارا ٹوٹنا اللہ سے ملنے کا ایک بہانہ تھا۔ جو غم تمہیں اللہ سے ملوا دے وہ غم نہیں، نعمت ہے۔ اس بات سے دھوکہ نہ کھاؤ کہ اگر تمہیں اپنے گناہوں کا فوری اثر نظر نہ آئے، کیونکہ کبھی کبھار گناہ کا اثر 40 سال بعد ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ امتحان لیتا ہے تاکہ صابر رہو، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کا شکر گزار رہو، رلاتا ہے تاکہ صاف دل رہو، چپ بھی کرواتا ہے تاکہ اس پر یقین رکھو۔ آزمائش تقدیر سے ہوتی ہے اور ان کا خالق بھی اللہ ہے، تو ہمیں مدد کے لیے اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے۔ آج اگر صبر کا دن ہے تو کل اجر کا ہوگا۔ جب اللہ کو سونپ دیا سب تو پھر نصیب کا ڈر کیسا؟ وہ خوب جانتا ہے کون کس حال میں ہے، وہ جانتا ہے کون بے بس اور کون صبر کی آخری انتہا پر ہے، اور یاد رکھو جتنا مشکل وقت ہوگا تم اتنا اس کو قریب پاؤ گے۔ اکثر لوگوں کو بولتے سنا ہے کہ وہ انسان رانگ ٹائم پہ ہماری زندگی میں آیا یا یہ کام غلط وقت پر ہو گیا، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے کوئی رانگ ٹائم نہیں ہوتا۔ ہماری زندگی میں جو بھی برا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کب کیا ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں کوئی رانگ ٹائم نہیں ہوتا۔ برا ہوتا ہی اس لیے ہے کہ ہم برائی سے دور اور اچھائی کے قریب رہیں، سیکھیں اور دوبارہ وہ کام نہ کریں۔ اس لیے آپ کے ساتھ جو بھی اچھا برا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کب ہمیں خوشی دینی ہے اور کب غم سے گزارنا ہے۔ جنت میں کوئی کسی کا دل نہیں توڑے گا۔ اکیلے ہی برداشت کرنی پڑتی ہیں کچھ تکلیفیں، اکیلے ہی طے کرنے پڑتے ہیں کچھ سفر، کیونکہ ہر تکلیف بیان نہیں کی جا سکتی اور ہر سفر میں ہم سفر نہیں ہوتا۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جو ہار گئے ہیں، میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ اے میرے پیارے اللہ، میں جانتی ہوں کہ میں کامل نہیں ہوں، لیکن مجھ سے محبت کرنے اور مجھے مسلمان بنانے کا بے انتہا شکریہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے، اگر وہ اپنے دین میں پختہ اور مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے،
اور اگر اس کا ایمان کمزور ہو تو اس کی آزمائش اسی حساب سے کم ہوتی ہے۔ بندے پر مسلسل آزمائشیں آ رہی رہتی ہیں، حتیٰ کہ وہ اسے ایسا پاک کر دیتی ہے کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اس سے نا امید ہونا کیسا جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ سے رجوع کرنے میں دیر نہ کرو، بے شک اس نے عرش الہی پر تحریر لکھ دی ہے، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ اور بے شک اللہ کا ساتھ سب سے بہترین ساتھ ہے۔ میرے ہر بے بسی کا عالم بس تیرے ایک کن کا منتظر ہے۔ دعائیں بھی کیا لاجواب کر دیتی ہیں نا، جو ہر بندے کے لیے عرش تک سفر کرتی ہے اور پھر وہاں پہنچ کر کہتی ہے کہ واپسی کا سفر قبولیت لے کر ہی طے ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف 3 جگہ پر جھوٹ جائز اور حلال ہے، ایک یہ کہ آدمی اپنی بیوی سے بات کرے تاکہ اس کو راضی کر لے، دوسرا جنگ میں جھوٹ بولنا، اور تیسرا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 راتوں میں مانگی دعا کبھی رد نہیں ہوتی: جمعے کی رات، رجب المرجب کی پہلی رات، شعبان کی 15ویں رات، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات۔ صبح کی شروعات اس پاک نام سے کرو جس کی پاکی زمین و آسمان کی ہر شے کرتی ہے۔ حجاب 3 طرح کی عورتوں پر فرض ہے: پہلا نبی کی بیویوں پر، دوسری نبی کی بیٹیوں پر، تیسری مومنہ عورتوں پر۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کن عورتوں میں شامل ہیں۔ حسن حیا کے پردوں میں چھپا ہے، لوگ اسے بکھرے بالوں میں تلاش کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کے پاس بے پناہ الفاظ اور خیالات کا ذخیرہ ہوتا ہے، پھر بھی وہ خاموش رہتے ہیں کیونکہ ان کو بحث کرنا نہیں آتا۔ وہ ہر درد کا جواب خاموش مسکراہٹ اور معمولی آنسوؤں سے دیتے ہیں۔ وہ بظاہر خوش نظر آتے ہیں لیکن زندگی سے لڑ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ان رویوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں جو ناقابل یقین ہوتے ہیں۔ عقل مند وہ ہے جو صورت ہی کو نہیں، سیرت کو بھی سنوارنے کی کوشش کرے۔ میں نے تمام برے لمحات اکیلے گزارے ہیں، میں کسی بھی شخص کی شکر گزار نہیں ہوں۔ سب کچھ کھونے کے بعد بھی اگر آپ کے اندر حوصلہ باقی ہے تو سمجھ لیجیے کہ ابھی آپ نے کچھ نہیں کھویا۔